الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے اور مسجدوں کے دروازوں پہ اللہ کی جانب سے فرشتے کھڑے ہیں جو دربار ذوالجلال میں حاضر ہونے والوں کی لسٹیں تیار کر رہے ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور اللہ کریم اس جمعۃ المبارک کی عظمتوں اور برکتوں کا صدقہ برزخ میں اور آخرت میں ہمیں اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے. خطبہ کے دوران میں نے سورہ والتین تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ والتین مکی صورت ہے، ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں ایسے مضامین ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرے تو دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں اور سیاہی تاریکی دور ہو جاتی ہے، دل روشن اور منور ہو جاتا ہے. تو چند گھڑیاں سورہ والتین کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اللہ پاک مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث پاک آپ نے توبہ کے حوالے سے سن رکھی ہوگی. حضرت امام غزالی نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اللہ کریم اس سے کتنے خوش ہوتے ہیں. اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان کیا گیا کہ جیسے کوئی شخص صحرا میں سفر کر رہا ہو، اس کی اونٹنی اور اس پہ جو سامان ہے کھانے پینے کا وہ سب گم ہو گئے، تو اب وہ تلاش کرتا ہے، ملتے نہیں. مایوس ہو کے وہ لیٹ گیا کہ اب تو بس موت کا انتظار ہے. اس وقت اچانک اس نے آنکھ کھولی تو وہ گمی ہوئی اونٹنی سامنے موجود تھی، جس پہ کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے. تو وہ مسافر کس قدر خوش ہوگا. تو اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. مثال من کل الوجوہ نہیں ہوتی، کوئی ایک وجہ شبہ ہوتی ہے. تو سورہ والتین کی فضیلت میں بعض مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کی وجہ سے، کسی سبب سے پریشان ہوں، آپ کے چہرے پہ غم کے آثار ہوں، اور آپ میں سے کسی کو موقع ملے حضور کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر وہ کوئی ایسی بات کرے کہ حضور خوش ہو جائے، تو کتنی فضیلت کی بات ہے کہ آپ سبب بن گئے حضور کا غم دور کرنے کا. تو حضور کو مسکراتا دیکھ کے پھر آپ کو بھی خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو سورہ والتین تلاوت کرتا ہے اور اس کے مضامین کو
اپنا لیتا ہے گویا اس نے حضور کا غم دور کیا ہے، کہ حضور کسی سبب سے پریشان ہیں، آپ نے کوئی ایسا کام کیا کہ حضور خوش ہو گئے، تو جس نے حضور کا غم دور کیا وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو سورہ والتین کی تلاوت سے پہلے اگر کوئی یہ نیت کر لے کہ میں تلاوت کروں گا اور حضور خوش ہوں گے، اللہ پاک ہمیں سورہ والتین کو سمجھنے کی اور اس کے مضامین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور نے نمازوں کے اندر بھی مختلف مواقع پر سورہ والتین کو تلاوت کیا ہے۔ سورہ والتین کی قسم آغاز جو ہے وہ 4 قسموں سے ہو رہا ہے، اور پھر جو مضمون بیان ہوا وہ یہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ قسمیں کتنی اٹھائی ہیں؟ 4۔ آسمان سے مشہور کتابیں کتنی نازل ہوئی ہیں؟ 4۔ تو مفسرین فرماتے ہیں والتین قسم ہے انجیر کی، اس سے علاقہ عیسیٰ مراد ہے جہاں انجیل نازل ہوئی۔ والزیتون علاقہ داود کی قسم جہاں زبور نازل ہوئی۔ وطور سینین طور سینا کی قسم جہاں تورات نازل ہوئی۔ وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم جہاں قرآن اتر رہا ہے۔ آسمان سے جتنا علم اتارا ہے اس سارے علم کی قسم بیان کر کے اللہ نے فرمایا آسمان سے جتنا علم اتارا گیا اس سارے علم کی قسم ہے ہم نے انسان کو سب سے سونی شکل میں پیدا فرمایا۔ دوسرا تفسیری قول، اکثر مفسرین نے کہا کہ والتین انجیر ہے، والزیتون زیتون ہے جو پھل ہے زیتون کا، تو اس کو اصل معنی پر ہی رکھا جائے۔ والتین قسم ہے انجیر کی۔ انجیر کے فوائد تو آپ جانتے ہیں، بلغم کو ختم کرتا ہے، تلی جگر کی صفائی کرتا ہے۔ یہ انجیر کے اور بھی کئی فائدے ہیں، چاہے خشک انجیر کھائیں چاہے پھل کھائیں، وہ ایک الگ مضمون ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں انسانی صحت پر۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کسی طبیب سے کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں انجیر کھانے کے فائدے ہیں یا نہیں، زیتون کے، یہ فائدے رکھے کس نے ہیں؟ جی اللہ نے۔ تو ہم نے انسان کو بنایا، یہ مضمون بعد میں بیان کیا، پہلے بنانے والے کا ذکر ہے، جس نے انجیر کو بنایا اس میں فائدے رکھے۔ زیتون کا درخت جس پہاڑ پر ہے وہ خشک پہاڑ ہے، یہ زیتون کے اندر تیل کہاں سے آ گیا ہے؟ زیتون کو نچوڑیں اس کے اندر سے تیل نکلتا ہے۔ تو زیتون کے پھل میں پھل کھائیں اس کا بھی فائدہ ہے، اور اگر اس کا تیل استعمال کریں زیتون کا تیل اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو خشک زمین سے پھل کے اندر تیل کہاں سے آیا ہے؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ چونکہ درخت تھا تو اس کے اندر ایک سسٹم ہے، اس کی جڑیں ہیں۔ مجھے بتائیں جو پہلا درخت تھا زیتون کا وہ کیسے بن گیا تھا؟ جواب سمجھ آیا آپ کو؟ جو پہلا انجیر کا درخت تھا وہ کیسے بن گیا تھا؟ اچھا آپ نے انجیر کے پھل کی گٹلی دیکھی ہے؟ گٹلی عام ہے، اس کے اندر گڑک ہے نا، گٹلی کو ہم کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ یہ گٹلی جو ہے انجیر کے پھل کے اندر دیکھی آپ نے؟ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ جنتی پھل کے ساتھ نسبت رکھتا ہے کہ وہاں بھی پھل کے اندر گٹلی نہیں ہوگی۔
تو جو پہلا انجیر کا پھل تھا وہ کیسے بن گیا، وہ درخت کیسے بن گیا جس پر انجیر لگنے لگ گیا؟ تو انجیر کے اندر فائدے اللہ نے رکھے ہیں، زیتون کے اندر فائدے، تو اس لیے انجیر اور زیتون کی قسم اٹھائی کہ اللہ کریم چھوٹے چھوٹے پھلوں میں ان دونوں کا جو جسامت ہے وہ چھوٹی ہے، تو یہ دونوں اللہ کی ذات پر دلیل ہیں۔ واہ، طور سینین، طور سینا بھی اللہ کی ذات پر دلیل ہے۔ اس کی تشریح میں بھی نہیں جا رہا، برکت والا اور تقدس والا پہاڑ ہے، اس میں ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں۔ 70 آدمی مارے گئے، پھر حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، اللہ نے انہیں زندگی عطا فرما دی، یہ اللہ کی ذات پر بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر مکہ کی قسم، مکے میں کتنی نشانیاں ہیں اللہ کی ذات پر، حجر اسود نشانی ہے، مقام ابراہیم ہزاروں سال گزر گئے، پتھر کے سینے پہ آج بھی پیروں کا نشان موجود ہے، خلیل اللہ کے قدمین کا نشان موجود ہے۔ تو مکے میں بھی اللہ کی ذات کی نشانیاں، بے آب و گیا سرزمین، آج کتنا آباد شہر ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی اس کا ثمر آج ہم مکہ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو 4 قسمیں ہیں اگر ان پر غور کریں تو خالق کی ذات کا پتہ یہ چاروں چیزیں دے رہی ہیں۔ یہ جو 4 قسمیں ہیں یہ دلالت ہے اللہ کی ذات پر۔ تو فرمایا ہم نے انجیر کو بنایا ہے، زیتون کو بنایا ہے، اور طور سینا کو عظمت بخشی ہے، مکے کو امن والا شہر بنایا ہے۔ ہم بڑی شانیں رکھتے ہیں، بڑی طاقت رکھتے ہیں، بڑی عظمت رکھتے ہیں، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ یہ دوسرا تفسیری قول ہے۔ اور تیسرا تفسیری قول، جس طرح میں نے ابھی بیان کیا کہ انجیر کا جو پھل ہے وہ بہت بڑا نہیں ہوتا، چھوٹی سی جسامت ہے اس کی۔ خشک انجیر آپ دیکھتے ہیں بازار میں پڑی ہوئی ہے، چھوٹی سی جسامت ہے اس کی، جسم چھوٹا ہے لیکن فائدے بڑے ہیں۔ اور انجیر یہ جو زیتون ہے اس کا بھی جسم چھوٹا ہے پھل کا، لیکن فائدے بڑے ہیں۔ تو انسان کا بھی جسم نہ دیکھنا کہ اس کا چھوٹا سا جسم ہے، اس چھوٹے سے جسم میں اللہ نے استعداد بڑی رکھی ہے۔ اس چھوٹے سے جسم میں، جس نے انجیر کے چھوٹے سے جسم میں بڑے فائدے رکھ دیے، جس نے زیتون کے پھل کے چھوٹے سے جسم میں بڑے فائدے رکھ دیے، اس نے انسان کے چھوٹے سے جسم میں بھی بڑی صلاحیتیں رکھی۔ اور اگر غور کریں گے تو قرآن کے علم اور عظمت اور اسلوب پہ اشش کر اٹھیں گے۔ انجیر جو ہے وہ جسم کی مثال ہے، اور زیتون جو ہے وہ روح کی مثال ہے، اس لیے کہ زیتون کا جو پھل ہے اس کی قیمت اس کے تیل کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ اس کے اندر جو تیل ہے زیتون کا، تو اس جسم کی بھی قیمت اس کی روح کی وجہ سے ہے۔ انجیر یہ جسم کی مثال تھی، اور زیتون یہ کس کی مثال ہے؟ روح کی۔ زیتون کا جو تیل ہے وہ کئی کاموں میں فائدہ دیتا ہے، تو اس کو جلائیں تو یہ روشنی بھی دیتا ہے، یہ روشنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ماحول سے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ روح جب روشن ہو جائے تو وہ بھی کئی اور روحوں کو روشن کر دیتی ہے۔ انسان کی شان پہلے بیان کی اور آسن تقویم ہونے کا ذکر بعد میں کیا۔ انجیر سے مراد جسم انسانی، زیتون سے مراد روح انسانی۔ آگے وطور سینین،
جو طور سینا پہ دیدار مانگ رہے تھے حضرت موسیٰ، اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، بڑی شان رکھتے ہیں، لیکن ہیں تو انسان۔ لفظ انسان کا اطلاق نبیوں پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انسان کا اطلاق نبیوں پہ ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ معصوم ہے، غیر نبی معصوم نہیں ہے، اور غیر نبی نبی کی شان تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ غیر نبی نبی جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن انسان کا لفظ تو نبی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ رسول اللہ کے لیے لکھا ہے نا۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پہلے جسم انسانی کا ذکر ہوا، پھر روح انسانی کا ذکر ہوا، پھر کوہ طور پہ اس انسان کا ذکر ہوا جس نے بے تاب ہو کے تڑپ کے کہا اے میرے ساتھ میٹھا میٹھا کلام کرنے والے اپنا دیدار عطا فرما، میں تیرے دیدار کا متمنی ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب آگے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ شہر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہاں وہ ہستی تشریف لائے ہیں کہ مکے سے معراج پہ گئے ہیں، رب کا دیدار کر کے آئے ہیں۔ جب یہ چاروں چیزیں ایک ترتیب سے آپ سمجھ لیں کہ پہلے جسم انسانی وہ بھی بڑی شان والا ہے، خوبصورت ہے، اس کی تعدیل جو ہے جسم کی سیٹنگ وہ بڑی اعلیٰ ہے۔ اس کے بعد روح ہے والزیتون، روح کے اندر بڑی شانیں اور وسعتیں ہیں، جسم اور روح کا ملاپ ہوا۔ اب اللہ نے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ انسانوں میں کوہ طور کا ذکر اس لیے کیا کہ یہاں اس ہستی نے قدم رکھے جنہوں نے رب کا دیدار مانگا۔ پھر آگے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ شہر میں وہ ہستی آئی جنہوں نے رب کا دیدار کیا۔ تو اب مجھے بتائیں اس قسم کا کیا ہو؟ یہ چار قسمیں بیان کر کے مضمون بیان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم نے انسان کو سب سے سونی شکل میں پیدا کیا ہے کہ انسان کہاں تک بلندیاں پا سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ جہاں نبی پہنچتے ہیں وہاں غیر نبی جا ہی نہیں سکتا۔ جو انوارات ذاتیہ اللہ کی بارگاہ سے نبیوں کی ارواح کو حاصل ہوتے ہیں، غیر نبی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتے۔ غیر نبی کو صفاتی تجلیات ان کے انوارات ملتے ہیں، اور اگر ذاتی تجلیات ملتی ہیں تو وہ نبی کے محض فیض سے ملتی ہیں۔ جہاں انبیاء پہنچتے ہیں غیر نبی پہنچ نہیں سکتا۔ پر اس ترتیب سے چار قسمیں بیان کر کے انسان کے اندر شوق تو پیدا کیا ہے کہ جس رب نے تمہارے اندر استعداد رکھی ہے اس رب کو پہچانو، اس رب کے قرب کے لیے، اس رب کے قرب کے راستے پہ سفر کرو، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ اللہ نے تمہیں بڑا خوبصورت بنایا ہے، بلکہ سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اب احسن تقویم کی تشریح میں ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے، شعور کی زندگی میں پہنچتا ہے، اپنے پیروں تلے بہت بڑی زمین کو دیکھتا ہے، اپنے سر کے اوپر بہت بڑے آسمان کو دیکھتا ہے، ستارے، سورج، چاند، ان کے بڑے بڑے وجود ہیں۔ انسانی جسم چھوٹا ہے، ستاروں کے وجود بہت بڑے ہیں، سورج کا وجود بہت بڑا ہے۔ پھر انسان پہاڑوں کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے بلند پہاڑ، سمندر کو دیکھتا ہے تا حد نظر پانی، جنگلوں میں درندے، شیر، چیتا، خونخوار درندے، اور سانپ انسان کو کاٹے، زہر چڑھے تو موت آ جائے۔
جب انسان اس دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، میری کیا حیثیت، میں تو چھوٹا سا وجود رکھتا ہوں، دنیا میں تو بڑے بڑے وجود والی چیزیں ہیں، ہاتھی کا بڑا وجود، شیر خونخوار درندہ، سانپ بڑا زہریلا، اور بادل برسے تو بسا اوقات شہر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ ابھی بارش ہوئی دبئی میں تو کتنا نقصان ہوا۔ تو انسان ڈرتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے اس دنیا میں، تو بڑی بڑی طاقت والی قوت کار فرما ہے اور بڑے بڑے جسم والی مخلوقات ہیں۔ انسان اس دنیا کو اور اس کی چیزوں کو دیکھ کے اور اپنے جسم کو دیکھ کے محسوس یہ کرتا ہے میں بہت چھوٹا ہوں، دنیا بہت بڑی ہے، زمین آسمان سورج ستارے خونخوار درندے زہریلے حشرات یہ بڑے خطرناک ہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں۔ بنانے والے نے کہا وہ ساری چیزیں ہم نے بنائی ہیں پر طاقت سب سے زیادہ انسان تجھے عطا فرمائی ہے، ان چیزوں سے نہ ڈرنا۔ بنانے والے نے کیا کہا ہے، انسان ہم نے تجھے سب سے خوبصورت بنایا ہے، آسن اس میں تفضیل ہے، سب سے زیادہ پیاری شکل میں تجھے وجود عطا کی ہے۔ علامہ اقبال کی یہ نعت تو آپ اکثر سنتے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں حضور کے وجود سے دنیا کو کیا کچھ ملا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ریگ کسے کہتے ہیں؟ ریگستان، ستان تو آتا ہے جگہ کے لیے، ریگ کہتے ہیں ریت کو۔ ریت یہ جو سیمنٹ میں ملا کے آپ عمارت بناتے ہیں نا، ریت، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ریگ۔ اقبال کہتے ہیں ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے تو آپ نے ریت کے ذرے پر نظر ڈالی، اسے سورج بنا دیا ہے۔ کس طرح کہ پہلے انسان ان چیزوں سے ڈرتا تھا کہ سورج بہت بڑا ہے، سورج کی پرستش بھی ہوتی تھی، پتہ ہے نا آپ کو، سورج کو پوجا کرنے والے انسان بھی اس دنیا میں تھے، سورج کو خدا مانتے تھے۔ آگ کی بھی پوجا ہوتی تھی، لوگ آگ سے ڈرتے تھے کہ آگ سب کچھ جلا دیتی ہے۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اسی بات کو بیان کر رہا ہوں ایک دلیل کے ذریعے۔ قرآن پاک کی شان ہے تبیانا لکل شیء، قرآن ہر چیز کو کھول کے بیان کرتا ہے، ہر چیز کو، یہ تبیان ہے، ہر چیز کو کھول کے بیان کرتا ہے۔ تو پھر وہ قرآن، وہ ناموس الہی، وہ اللہ کا کلام، کیا انسان کو کھول کے اس کی شانیں نہیں سنائے گا؟ تو انسان کی شان اس کو سنائی کہ تو خود فراموش نہ بن، اپنے آپ سے غافل نہ ہو، دنیا کی چیزوں سے نہ ڈر۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کائنات کا دولہا اللہ نے تمہیں بنایا ہے، یہ بارات ہے تو اس کا دولہا انسان کو بنایا ہے، ساری رونقیں اس جہان کی ہیں تو انسان کے دم قدم سے ہیں۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ تین آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو پست سے بھی پست مقام تک لے گئے، پھر ہم نے انسان کو نیچوں سے بھی نیچا کر دیا۔ سافل کہتے ہیں نیچے کو، سافلین جمع نیچوں سے بھی نیچا، پست سے بھی پست، گھٹیا سے بھی گھٹیا کر دیا۔ ابھی تو انسان کی شان بیان ہو رہی تھی کہ سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ، اور آگے فرما دیا اسے پست سے پست، نیچے سے نیچے لے گئے۔ تو یہاں سارے انسان مراد نہیں،
انہیں گھٹیا سے گھٹیا بنایا ہے جنہوں نے اپنے مقام انسانیت کی حفاظت نہیں کی، جنہوں نے وہ صلاحیت جو اللہ نے دی تھی اس کو ضائع کر دیا، تو پھر اللہ نے توفیقات خیر واپس لے لیں اور اس انسان کو ڈنگروں کی طرح بنا دیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ پھر کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا اس کو ہی کامیابی سمجھتا ہے، اصل جو خالق کی معرفت ہے، رسول کا قرب ہے، جو روحانی لطافتیں ہیں، ان سے وہ محروم ہو گیا۔ اس سے مراد وہ انسان ہے جو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ آگے استثناء ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ اسفل السافلین میں نہیں ہے، وہ نہیں ہے اسفل السافلین میں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہ جانوروں سے بھی نچلے مقام پر وہ انسان پہنچتا ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی شان کی حفاظت نہیں کی، جو خود فراموش ہو گیا۔ انسان قیمتی ہے یا دنیا کی چیزیں قیمتی ہیں؟ آپ ٹھیک ہے سارے نہیں بولے، چونکہ آج کل سارے انسان اپنے آپ کو قیمتی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں دنیا کی چیزیں قیمتی ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بیچ کر دنیا کی چیزیں گھر میں لا رہے ہیں۔ ضمیر کا سودا کیا، رشوت لی، سینے کو تاریک بنایا، گھر میں فانوس لگا لیا، سود، رشوت، جھوٹ، دھوکہ، اپنے آپ کو برباد کر دیا، گھر میں چیزیں آ گئیں، کتنے گھاٹے کا سودا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا یہ دوزخی ہے، دوزخ میں لے جاؤ، تو اسے کہا جائے گا اگر تو ایمان لاتا، نیک اعمال کرتا تو تجھے جنت میں وہ مقام ملتا، مقام دکھایا جائے گا۔ اب اس کی حسرت بڑھے گی، ہاتھ ملے گا، ہائے میں نے کیوں زندگی برباد کی، میں ایمان لاتا، نیک عمل کرتا، آج مجھے وہ مقام ملتا۔ پھر اسے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ دوزخ کا ایک تو وہ عذاب ہوگا کہ جو آگ کی صورت میں، حشرات کی صورت میں اس کو تکلیف دے رہا ہے، اور ایک وہ ذہنی عذاب کہ میں نے کیوں زندگی ضائع کی، کیوں نہیں وہ مقام حاصل کیا جو میں کر سکتا تھا، کیوں نہیں قرب الہی کا وہ مقام حاصل کیا جو میں حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اس دن حسرت سے بچنے کے لیے آج اپنی زندگی کا فیصلہ فرما لیں۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پہلے انسان کو پیدا کیا تو اس کو طاقت عطا کی، جوانی، پھر بڑھاپا، پھر بڑھاپے میں بھی وہ کمزور عمر آ جاتی ہے، ارذل عمر، جس میں یاداشت کام نہیں کرتی، اعضاء کانپتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے کمزوروں سے بھی کمزور بنایا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر یہ استثناء کا مطلب کیا ہے؟ جوانی میں بندہ تہجد پڑھتا تھا، بوڑھا ہو گیا، اب اٹھ نہیں سکا، تہجد نہیں پڑھ سکا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں تہجد کا ثواب لکھ دو۔ میرا بندہ جب تک صحت مند تھا، طاقت تھی، جو عمل کرتا تھا، آج کمزوری کی وجہ سے نہیں کر رہا، میں کریم ہوں، میں اس پچھلے عمل کی وجہ سے ہی ثواب جاری رکھوں گا۔ تو آج صحت ہے، صحت کو غنیمت جانیں، اچھی عادتیں اپنا لیں، عبادات کو معمول بنا لیں۔ بڑھاپے میں اگر کبھی کوئی عبادت رہ بھی گئی، اس پچھلے عمل کی وجہ سے اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ آگے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اے ابن آدم، اے قرآن پڑھنے والے، کس چیز نے تجھے قیامت کو جھٹلانے والا بنا دیا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں؟ کیا اس کا حکم ہی نہیں چلنے والا؟ وہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ ہی احکم الحاکمین ہے۔
جسم بنا ہے تو ہمارے فیصلے سے یا اللہ کے فیصلے سے؟ اور تدبیر جو کائنات کی ہے وہ ہمارے فیصلے پر ہے یا اللہ کے فیصلے پر؟ جب جسم کی بناوٹ اور جسم کا نظام چلانے میں تدبیر اللہ کی چل رہی ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، پھر اے انسان تو کیوں قیامت کا انکار کرتا ہے؟ کیوں جھٹلاتا ہے اس فیصلے کے دن کو، بدلے کے دن کو؟ یعنی یہ انتہائی جہالت ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے دیکھ بھی رہا ہے، آنکھیں سینے پر نہیں، آنکھیں پیشانی میں رکھی، کانوں کی سیٹنگ، یہ سب کچھ کس نے کیا؟ فیصلہ کس کا تھا؟ جسم کی بناوٹ میں اور تدبیر میں اللہ کا فیصلہ چل رہا ہے، تو پھر انسان کس طرح انکار کر سکتا ہے؟ میں اپنی گفتگو کو آج اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا جب سورہ والتین تلاوت کرو اور آخر میں یہ پڑھو الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اس وقت گواہی دو بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، بلا کیوں نہیں، اللہ ہی احکم الحاکمین، وانا علی ذالک من الشاہدین، اور میں اس بات پر وہ جو سچے گواہی دینے والے ہیں ان میں شامل ہوں۔ تو ہم مل کے یہ تسبیح نہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔ اللہ تعالیٰ سورہ والتین کے حوالے سے میرا گفتگو کرنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ابھی کچھ وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ سارا وقت ہاتھوں سے نکل جائے تو کہیں ہم حسرت کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ آج فیصلہ کر لیں، اللہ نے آپ کے اندر جو باطنی روحانی استعدادیں رکھی ہیں ان کو بیدار کر لیں۔ ابھی وہ بیدار نہیں تو ہم کہتے ہیں کیا میرے اندر فلاں فلاں چیز ہے؟ جب وہ بیدار ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس وقت چونکہ ہمیں صرف نفس کی لذتیں پتہ ہیں، وہ روحانی لذتیں پتہ نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کیا میرے اندر بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں؟ اللہ نے آپ کے وجود میں بڑی شان رکھی ہے، ریت وجود تیرے وچ سونا پر ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں دا گھت پانی تے ریت مٹی سب رڑ جاوے۔